ہر طرف دیکھیں کوئی نہ کوئی شکوے ہیں. وہ جی ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے جی, گورنمنٹ نے نوکریاں دینی تھی, نہیں دیں جی, نہیں دیں. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم غریب کی زندگی کو آسان کریں گے, انہوں نے تو اجیرن کر دی جی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, حکمران اجیرن نہیں کرتے, تمہارے اعمال تمہاری زندگی اجیرن کرتے ہیں. حکمران تمہارے بارے میں فیصلے نہیں کرتے, تمہارا رویہ تمہارے رب کے ساتھ کیا ہے یہ فیصلے کرواتا ہے. جو ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وہ حالات بن کر تمہارے سامنے آتی ہے. اللہ تو یوں کہہ رہا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں عمران خان برا ہے, نواز شریف کھا گیا, زرداری یوں ہے. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو برا سمجھنے لگ پڑے جس دن اور اپنی اصلاح کی فکر ہو گئی, یہ امت اس دن اپنے مقام تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے کلمہ القاء فرماتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عطا ان لوگوں کو کہہ دو, ان لوگوں کو کہہ دو, یعنی اس امت کے افراد کو کہہ دو کہ جب ان کو چھوٹی موٹی حالات کی تنگی پیش آتی ہے تو یہ لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ شروع کر دیتے ہیں. مہنگائی ہے, صحت ٹھیک نہیں, روزگار اچھا نہیں چل رہا, پہلے 1000 روپے دن کا کما لیتے تھے, اب 500 میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے. عطا ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے تو جو لوگوں کی مجالس اور محفلوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ شروع کر دیتے ہیں, ان کا گناہوں سے بھرپور نام اعمال جب میرے حضور پیش ہوتا ہے, جو شکوہ کرنے والے ہیں, ان کا نام اعمال گناہوں سے بھرپور ہو کر جب میرے سامنے پیش ہوتا ہے, میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندوں کی شکایت تو کبھی نہیں لگاتا کہ آج فلاں نے یہ کام کیا, آج فلاں نے ظلم کیا, آج فلاں نے بد نظری کی, آج فلاں نے بے حیائی والا کام کیا, آج فلاں نے جھوٹ بولا, آج فلاں نے ظلم کیا, آج فلاں نے نماز چھوڑی, آج فلاں نے یہ کام کیا. میں فرشتوں کی مجلس میں تو ان کی شکایت کبھی نہیں کرتا. میں نے تھوڑا سا رزق کم دیا, حالات کا شکار کیا, تو یہ مخلوق میں بیٹھ کر, دوستوں میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, ہمارے تو یہ حالات ہیں. اس لیے آج عہد کر لیں کہ ہم شکوے سے اپنے زبان کو پاک کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ادا کیا کریں گے. ہم اپنے عمل سے شکر گزاری کے احساسات ظاہر کریں گے. اب آنکھ کا شکر کیا ہے؟ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ کو جھکا لیا جائے. زبان سے بندہ کہتا رہے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں. کرنا چاہیے, زبان سے تو کرنا چاہیے, لیکن آنکھوں سے بد نظری چل رہی ہو. ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ بد نظری کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر دانی کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں. قدر دانی اس نعمت کی یہ ہے کہ ان آنکھوں کو جھکا لیا جائے. یہ ہاتھوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسب معاش کے لیے ہاتھ, مزدوری کے لیے ہاتھ عطا فرمائے. ہم زبان سے کہیں کہ الحمدللہ میرے اعضاء سلامت ہیں. اور حقیقی شکر کیا ہے کہ یہ ہاتھ یتیم بچوں کے سر پر بندہ رکھے, یہ ہاتھ بوڑھوں کی مدد کے لیے ان کا سہارا بنے, یہ ہاتھ غرباء کی مدد کے لیے اٹھے, یہ ہاتھ
محلے اور معاشرے کی بیوہ خاتون کے گھر سودا صرف پہنچانے کے لیے کام آئے. یہ ہاتھ لوگوں کی مدد کے لیے ان کا ہاتھ کو تھامے. میرے بھائیو، یہ ان ہاتھوں کی حقیقی قدر ہے اور حقیقی شکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں عطا فرمائی. زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں تو ہم لولے لنگڑے ہوتے. لیکن حقیقی شکر کیا ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا مسجد کے میناروں سے سپیکر کے ذریعے باہر نکلے تو انسان اپنے سارے کاموں کو موقوف کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑے. یہ ٹانگوں کی نعمت کی قدردانی ہے. والدین کی خدمت کے لیے یہ پاؤں پر چل کر جائے اور باپ کی، استاد کی، شیخ کی قدر کرے اور ان کے بیانات میں جائے. یہ قدردانی ہے ٹانگوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ عطا کیا ہے. اگر نہ عطا کرتے تو یہ 6 فٹ کا خوبصورت وجود، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں. یہ دماغی صحت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور اس میں اگر شیطان کے منصوبے پروان چڑھ رہے ہوں تو اللہ بھی کہتا ہوگا کہ ایک پیچ میں تیرا ڈھیلا کر دیتا نا، پھر تجھے پتہ چلتا. آج جو عقل و خرد کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہمیں پاگل نہیں سمجھتے، عقل مند اور دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ عزتوں کے نام لیتے ہیں ہمارے. میرے بھائیوں، اس دماغ کا حقیقی شکر یہ ہے کہ دین کی محنت کے منصوبے اس دماغ میں پنپنے چاہیے. مساجد، مدارس، خانقاہوں کی ترقی، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے منصوبے ان دماغوں کے اندر اگر آ رہے ہیں تو یہ اس دماغ کی قدردانی اور شکر ہے. اس زبان سے اگر تلاوت ہو رہی ہے، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، استغفار کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ حقیقی شکر اس زبان کا یہ ہے. اگر زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعضاء کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو چھوٹے سے لے کر بڑا گناہ ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مینار بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے مسند نشین ہمارے بھائی حضرت مولانا زاہد راشدی صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو قبول فرما کر اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.